بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اسے 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جذام یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ اور جب میرے بندے کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اس سے آسان حساب کروں گا، اور جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا دیتا ہوں۔ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جو کوئی 70 سال کو پہنچ جائے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جائے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے اللہ کی زمین میں، اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان کے دوست تھے، اس سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتریں، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ سب سے پہلے جب آپ نے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا، ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے، اس طرح کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت اور وقار کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے لہو و لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ عز و جل اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور گناہ مٹائے گا، ایک درجہ بلند کرے گا۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بہتر ہے جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے، یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکالا جس کی دھاڑ 1 انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف ایک انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا جس میں ہر روز انار تیار ہوتا تھا، اور وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور انار کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، یا اللہ میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو، میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے ہم اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ بندہ حاضر ہو جائے گا تو حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے
میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا الہی میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں، جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ تو صرف آنکھ کی نعمت کے بدلے ہی 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ کہے گا مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس کو لوٹا لاؤ، چنانچہ یہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا یا رب آپ نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پہاڑ سمندر کی موجوں کے درمیان پہاڑ تک تجھے کس نے پہنچایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے اور رات دن میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کی۔ عرض کر گئے رب تو نے ہی سب کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا یہ سب میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیاء اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔